سٹیزنشپ کانسیپٹ ان دی سب کانٹیننٹ، یعنی شہریت کے جو کانسیپٹ ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں. The concept of citizenship emerged from the social philosophy of liberalism that developed in 18th century England. 18ویں صدی کے برطانیہ کے اندر جو کانسیپٹ لبرلزم کے جو فلسفہ سامنے آتا ہے اس کے تحت ہی سٹیزنشپ جو ہے اسے پروموٹ کیا جاتا ہے، جو کہ پھر آہستہ آہستہ برصغیر کا رخ بھی کرتی ہے. Its vision of true citizen was based on individuality and individual rights, equality and private property, and it was the role of state to ensure this. اب یہ جو سارے رائٹس ہیں جن میں آپ کی انڈیویجوالٹی ہے، انفرادیت ہے، آپ کے ایک فرد کے طور پہ آپ کے حقوق کیا ہیں وہ شامل ہیں، آپ کی ایکوالٹی یعنی برابری کیا ہے، اور آپ کو پرائیویٹ پراپرٹی جو اون کرنے کا حق حاصل ہے، یہ سارے وہ حقوق ہیں جنہیں اسٹیٹ کو انشور کروانا ہے، یعنی ریاست جو ہے وہ اس کی کسٹوڈین ہے ان سب رائٹس کی. The citizen was also the representative and upholder of civil society, an arena of associational groups, free discussion and critique set apart from the state. اب یہاں یہ وہ دور ہے جہاں بہت سے گروپ جو ہیں وہ سامنے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں معاشرے میں. سٹیزنز ایکٹیو پارٹ لے رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایسے ڈسکشنز میں جو کہ اسائڈ ہیں اسٹیٹ سے، اور بہت سے اوقات میں ہمیں یہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے اپوزنگ ڈائلاگس ہیں، وہ ڈائلاگس جہاں حقوق مانگے جا رہے ہیں ریاست سے، ریاست کو مجبور کیا جا رہا ہے کچھ قوانین کو ان پلیس میں لانے پہ، کچھ نارمز کو سامنے رکھنے پہ، کچھ پریکٹسز کو سٹاپ کرنے پہ، اور ایکچولی افراد اپنا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک خاص جمہوری عمل کے تحت کہ وہ اسٹیٹ کو یہ سمجھائیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی when these standards are set, then state is responsible and to ensure the beholding of all these things. Although the educated English-speaking Indian elite enjoyed higher status and certain privileges in the colonial state, they didn't have full citizen rights and remained in a subordinate position in the colonial frame. اب یہاں برطانوی راج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے، جو انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں، جو انڈین ایلیٹ ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی رسائی تو ہے بہت سی جگہوں تک، لیکن پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر سٹیزنز کے وہ رائٹس حاصل نہیں ہیں جو کہ برطانیہ میں حاصل ہیں لوگوں کو، جبکہ ہمیں وہ کسی نہ کسی طرح سبارڈینیٹ نظر آتے ہیں برٹش راج کے. However, their socially privileged position enabled them to develop elements of civil society, constituting a critical space in which both Indian and Western traditions, structures and politics became the subject of reflection, debate and transformative action. لیکن فوائد میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو سوشلی پریولیج پوزیشن ہے ان کی، انہوں نے انیبل کیا انہیں کہ وہ بہت سے ایلیمنٹس کو ڈیولپ کریں سول سوسائٹی کے اندر، اور ایک کرٹیکل اسپیس کو ڈیولپ کریں جہاں انڈین اور ویسٹرن فلاسفیز اور ٹریڈیشنز اور اسٹرکچرز کو پریکٹس کیا جائے. اور پھر یہی وہ مقام ہے جو بنے جہاں پہ ڈیبیٹ سامنے نظر آتی ہے، جہاں ڈائلاگ سامنے نظر آتا ہے اور لینے دینے کی بات ہوتی ہے، جہاں لوگ اپنے رائٹس کے بدلے میں کچھ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم اس سارے سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانسفارمیٹیو ایکشن تھا. سٹیزن شپ کی ایجوکیشن جب برطانیہ سے بر صغیر تک پہنچی تو اس کے یہ پازیٹیو اثرات تھے جو معاشرے پہ مرتب ہوئے.